الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان کے پروردگار کے پاس سلامتی کا گھر ہے انہی لوگوں کے لیے، اور وہ ان کا رکھوالا ہے اس وجہ سے کہ وہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کریم کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، تو ایسے نیک بخت لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سلامتی کا گھر تیار کر رکھا ہے، جس سے مراد جنت ہے۔ اس کے اندر لفظ استعمال کیا گیا دار السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سلام یہ اللہ جل شانہ کا نام ہے، اور دار کے معنی گھر کے آتے ہیں، تو اس کا معنی ہوا کہ سلامتی کا گھر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سلامتی کا گھر جنت ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اس طریقے کا نظام بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر تکالیف بھی آئیں گی، اس دنیا کے اندر مصیبتیں بھی آئیں گی، اس دنیا کے اندر پریشانیاں بھی آئیں گی، اس دنیا کے اندر الجھنیں بھی آئیں گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو۔ یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کرام تشریف لائیں، رسول تشریف لائیں، ان کو بھی اس دنیا کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک جہان ایسا ہے، ایک دنیا ایسی ہے کہ جس کا نام سلام ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ وہاں پر نہ کوئی آفت ہے، نہ مصیبت ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بیماری ہے، نہ الجھن ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین صرف اپنی نعمتوں سے اس کو نوازتے رہیں گے، اور اس کا نام جنت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سے معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جنت کس چیز سے بنی ہے، یہ اتنی عالی شان جنت یہ کس چیز سے بنی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جنت اللہ رب العالمین نے اس طریقے کی بنائی ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کی دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا جو مسالہ ہے یعنی جس سے وہ دونوں اینٹیں جڑیں گی وہ تیز خوشبودار مشک سے بنا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کی کنکریاں ہیں وہ موتی اور یاقوت کی ہیں، اور جو جنت کی مٹی ہے وہ زعفران ہے، اور جو اس جنت کے اندر داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے ذہن و دماغ میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی پیاری جنت اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن کریم کی نصیحتوں کو قبول کریں گے، جو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے یہ شاندار جنت تیار کر رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، کہ تم سلامتی کے ساتھ امن و امان کی حالت میں اس جنت کے اندر داخل ہو جائے، اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب آپ کو اس جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، بالکل سلامتی کے ساتھ رہو گے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور بالکل ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے، اور فرشتے وہاں پر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو۔ سارے فرشتے ان کا اکرام کریں گے، ان کو سلام کریں گے، اور یہ کہیں گے طبتم، کہ اب تم یہاں پر مزے سے رہو، جتنی پریشانیاں تھی، جتنی مشقتیں تھی، جتنی تکالیف تھی، تم دنیا کے اندر گزار کر کے آ گئے، اب یہاں پر تمہیں کوئی پریشانی نہیں، طبتم، اب تم یہاں مزے لو، طبتم فادخلوها خالدین، اور اب یہاں پر تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، پھر ایک فرشتے کی جماعت آئے گی، اور جس طریقے سے جب مہمان آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں ہم کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے، فرمایا کہ اسی طریقے سے فرشتے جنتیوں سے ملاقات کے لیے آئیں گے، ان کو سلام کریں گے، اور ان پر سلامتی بھیجیں گے، اور ان کو سلامی دیں گے، اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، خوش ہوں گے، اور یہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے بڑے صبر کیے ہیں، دنیا کے اندر تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا، ایک طرف تمہارا نفس تھا، ایک طرف تمہارا نفس تمہیں حرام کی طرف دعوت دیتا تھا، ایک طرف تمہارا نفس تمہیں اللہ کی نافرمانی پر لگاتا تھا، دوسری طرف اللہ کا حکم تھا، دوسری طرف قرآن کا حکم تھا، دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ آپ نے اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ دیا، رب چاہی زندگی گزاری، اس وجہ سے آج تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اب اس جہاں کے اندر تم آرام سے رہو گے، اس جہاں میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہاں پر تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، یہاں پر آپ کو بیٹھے بٹھائے کھانا ملے گا، بیٹھے بٹھائے پینے کو ملے گا، جس چیز کو آپ کا دل کرے گا آپ کو یہاں پر دی جائے گی، آپ کو ہر چیز سے نوازا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا رکھوالا ہے اس وجہ سے
کہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کے اندر ان کو ان انعامات سے نوازے گا، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کے سارے کام کو بنائے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کی پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان تمام کو ان تمام نعمتوں سے نوازے گا۔